السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم وہ باتیں سناتے ہیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اچھی لگے تو دین کی اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا کبھی کسی کی جان قبض کرتے ہوئے تجھے رحم آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی نافرمانی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا غم میں آج تک نہیں بھلا سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، آپ کے حکم سے وہ طوفان میں پھنس گیا اور تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر ڈوب گئے، جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا بچہ تھا۔ دونوں ایک تخت پر سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر تھے۔ تیز ہوا انہیں سینکڑوں میل دور ایک ساحل پر لے گئی۔ میں ماں اور بچے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، مگر آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا دل کانپ گیا، اور جب میں نے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں گیا اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ وہ بچے کے نیچے بستر بچھا دے۔ سورج سے کہا کہ اپنی تیز چھاؤں سے اسے محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ہم نے ایک شیرنی کی ذمہ داری لگا دی، اور روزانہ اسے دودھ پلاتی، اور اس کے خوف سے کوئی دوسرا جانور بچے کے قریب نہیں آتا تھا۔ ہم نے اس جزیرے میں خوش آواز اور خوبصورت پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ سے گزرے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، وہ تنہا اور باظاہر بے سہارا بچہ پرورش پا کر بہت صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کو پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے وہاں آیا اور اس خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی ہدایت کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزائیں دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں ملال لاتا رہا، آپ کے راز آپ ہی جانے۔ اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، نفس کو قابو میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو نمرود کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں پر شکر کرے یا تکبر میں ڈوب جائے۔ اگر تو شکر کرے گا تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکر کرے گا تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اگر قابو میں رک جائے تو جنت کا راستہ کھول دیتا ہے، اور اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو نمرود، فرعون اور صداد جیسا بنا دیتا ہے۔ نمرود کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن جب اس نے خدا بننے کی جسارت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیر مچھر سے ہلاک کر دیا۔ سبق ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انسان کی اصلاح، اگر اللہ ہمیں دنیا کی دولت، عزت یا طاقت دے تو یہ ضروری ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں اور اللہ کی عبادت کریں، ورنہ یہ نعمتیں وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ ہمیں اگر کبھی کسی موقع پر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنے دل کو صاف کر، نفس پر قابو رکھ اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر، ورنہ وہی نفس تجھے نمرود اور فرعون جیسا بنا دے گا۔ اصل کامیابی دنیا کی بادشاہت نہیں بلکہ اللہ کی رضا۔ امید ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔